अज़ीज़ान गिरामी सलाम अलैकुम। जैसा कि आप तमामी हज़रात को इल्म है कि 6 मुहर्रम तक आगाज़ मजलिस 10:30 बजे होगा। 7 मुहर्रम को और 8 मुहर्रम को मजलिस का वक्त 11 बजे और 9 मुहर्रम को 11:30 बजे। इसी तरह से मजलिस शाम गरीबा 10 मुहर्रम को 8:30 बजे शब में हुसैनिया में मुनक्किद होगी। मजलिस यौम अब्बास 11 मुहर्रम को 8 बजे, मजलिस यौम अब्बास 12 मुहर्रम को 8:30 बजे और मजलिस यौम ख़वातीन करबला 13 मुहर्रम को 8:30 बजे शब में हुसैनिया में मुनक्किद होगी और हस्ब दस्तूर मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला का ही बयान होगा। मैं गुजार हूँ कारी नासिर हुसैन साहब से कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरआन। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار
خلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات جلدی کر لو حضرات. ان مجلسوں کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیگر چینلوں پر ہو رہا ہے. یوٹیوب کے بھی بہت سارے ایسے چینل ہیں, بہت ساری لنکس ہیں کہ جن پر ہو رہا ہے. لیکن یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو معذور ہیں یا جو بیرون ملک ہیں اور مجلسوں میں شرکت نہیں کر سکتے. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ان کے لیے نہیں کہ جو گھر پہ موجود ہیں اور فرش اعضاء پر نہیں آ رہے بلکہ گھر سے ہی مجلس کو سن رہے ہیں. میری گزارش ان سے ہے کہ آپ فرش اعضاء پر تشریف لائیں اور آ کر کے ثواب دارین حاصل کریں. میں آپ گزارش گزار ہوں جناب رئیس حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. السلام علیکم. مومنین میری طبیعت بہت خراب ہے, آپ دعا کر دیجیے. مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو, مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو, لاشا پڑا ہو بھائی کا لیکن کفن نہ ہو, مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو. اصغر نجارن کو یہ کہتا تھا ماں کا دل, ناوق فقن کی رن میں ناوق وقت قن نہ ہو. کیسی تباہی گلشن زہرا میں آ گئی, کیسی تباہی گلشن زہرا میں آ گئی, برباد یوں کسی کا الہی چمن نہ ہو, مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو. اسلام والو غیرت اسلام کیا ہوئی, سب دفن ہو حسین کا دفن و کفن نہ ہو, مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو. مرنے چلے حسین تو زینب کو دی صدا, چادر چھنے تو لب پہ شکایت بہن نہ ہو. دکھیا بہن نے بہن کیے شے کی لاش پر, دکھیا بہن نے بہن کیے شے کی لاش پر, بھیا جہاں میں تم سا غریب الوطن نہ ہو, مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو.
حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک وقت کی پابندی سے آغاز مجلس ہو جائے، تو آج کی پیشخوانی کے سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اعلان کیا، 6 محرم تک اس حسینیہ میں مجلسیں 10:30 بجے ہوں گی، 7 محرم کو اور 8 محرم کو 11 بجے اور 9 محرم کو 11:30 بجے آغاز مجلس ہوگا۔ اسی طرح سے مجلس شام غریبہ کے سلسلے میں 8:30 بجے روز عاشورہ اسی حسینیہ میں منعقد ہوگی۔ حسب دستور مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا۔ گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کی روح کو بخشیں۔ کوشش یہ تھی کہ ناصر حسین صاحب کو موقع دوں، مگر کیونکہ اب جناب تشریف لے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے اور ٹھیک 10:30 بجے آغاز مجلس کا ہو جانا چاہیے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، انما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، صلوات بجب محمد۔ پچھلی جو 2 مجلسیں ہوئی 29 کے لحاظ سے ایک کل پہلی، اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مجالس امام حسین جو ہیں ان کو کوئی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ ان مجلسوں میں شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، ان مجلسوں میں ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ خود حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، لہذا اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ فرش مجلس پر آنا ضروری ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ سوگ میں شریک ہو سکیں، ان کے ساتھ سوگ میں شریک ہو سکے۔ گھر میں بیٹھ کر مجلس سننا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجلس سننا، یا
کرسی پہ بیٹھے بیٹھے مجلس سننا ثواب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہم سوگواروں کے ساتھ شریک نہیں ہو پائیں گے۔ جو سوگوار ہے ان کے ساتھ ہماری شرکت نہیں ہو پائے گی۔ فرش مجلس پہ آنے کا ثواب ہے اور زبردست ثواب ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، ہلکا سا اشارہ آج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ امینی جو بہت عظیم عالم، بہت زبردست عالم، کہ جنہوں نے الغدیر نام کی کتاب تحریر کی ہے، جو عظیم کتاب ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا جناب آیت اللہ امینی کو کہ وہ تشریف لائے ہیں، پوچھا کہ آپ نے جو کتاب لکھی تو اس کا آپ کو کیا اجر ملا، کیا صلہ ملا؟ تو علامہ امینی نے خواب میں بیان کیا کہ الغدیر جیسی کتاب لکھنے کا مجھے بہت بڑا صلہ ملا ہے، لیکن اس کتاب سے لکھنے کا زیادہ صلہ ایک اور چیز سے ملا ہے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ زیارت قبر حسین، امام حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب پوری کتاب لکھنے سے زیادہ تھا، پوری کتاب لکھنے سے زیادہ اس زیارت کا ثواب تھا۔ تو اس زمانے میں صدام کا زمانہ تھا اور وہاں پر زیارت کی اجازت نہیں تھی، تو بیٹے نے کہا کہ ہم تو جا نہیں سکتے، میں تو اجازت نہیں زیارت کی۔ تو کہا کہ دیکھو مجلس حسین اگر برپا کرو گے تو اس میں بیٹھنے کا بھی وہی ثواب ہے کہ جو زیارت قبر حسین کا ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش مجلس پر آنا ضروری ہوتا ہے اور یہاں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، تب ہم کو وہ ثواب عطا ہوگا جو زیارت امام حسین کا ثواب ہے۔ صلوات بھیجے میرے محمد۔ ظاہر کہ 2-3 جملے میں ضرور عرض کرتا ہوں شروع کی ابتدائی مجلسوں میں کہ عام طور سے بدعت کے فتوے ہوتے ہیں اور اس کے بعد شرک کے فتوے ہوتے ہیں، اور کہا دکھائیے آپ کہ کس کتاب میں ہے، دکھائیے آپ کہ رسول اللہ کی سیرت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے ایک زمانے میں پوری مجلسیں اسی پر پڑھی تھی اور تقریباً 10-12 سال پہلے اسی پر مجلسیں، وہ سب دہرانا نہیں ہے لیکن ہلکا سا اشارہ کہ دیکھا جائے اگر آپ بدعت کے معاملے کو دیکھیں تو 95 چیزیں مسلمانوں میں بدعت ہیں، 95 چیزیں بدعت ہیں، زمانے رسالت میں نہیں تھی۔ کیا ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی؟ بدعت کی ڈیفینیشن اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز زمانے رسالت میں ہو اور بعد میں کی جائے۔ کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو چیز زمانے رسالت میں نہ ہو اور بعد میں کی جائے، نہ ہو اور بعد میں کی جائے وہ بدعت ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ زمانے رسالت میں کئی لاؤڈ اسپیکر تھے، تو آپ یاد رکھیے کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا بھی بدعت ہے۔ ہاں آج جو ہر مجلس سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ زمانے رسالت میں لاؤڈ اسپیکر موجود نہیں تھے۔ لاؤڈ اسپیکر پر جمعے کا خطبہ دینا یہ بھی بدعت ہے، لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھانا یہ بھی بدعت ہے۔ صرف یہی نہیں، پہلے زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ اونٹوں پر ہوتا تھا، وہ گھوڑوں پر ہوتا تھا، وہ پیدل ہوتا تھا۔ آج جو ہوائی جہاز پر حج کا سفر کیا جا رہا ہے، کیا زمانے رسالت میں ہوائی جہاز تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہوائی جہاز کے اوپر زیادہ حج کے لیے یہ بدعت میں شمار ہوگا، بدعت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ٹرینیں اس زمانے میں نہیں تھیں، آج جو ملا ٹرین پر بیٹھے گا تو وہ بدعت انجام دے گا۔ کاریں اس زمانے میں نہیں تھیں، آج کوئی ملا اگر کار کے اوپر بیٹھ رہا ہے، یہاں امام کعبہ جو آئے تھے ان کے پاس مرسڈیز کار تھی، مرسڈیز کار تھی۔ اس کے بعد اخبارات میں بھی آیا، اس کی فلمیں بھی آئیں کہ جب امام کعبہ جو تھے وہ اپنی گاڑی پر بیٹھے تو لوگ مرسڈیز کو چوم رہے تھے، مرسڈیز کو چوم رہے جس میں امام کعبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس امام کعبہ جس مرسڈیز میں بیٹھے اس کو مسلمان چوم رہے تھے، کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا بدعت ہے۔ تصویریں موجود ہیں، اس کی ساری تصویریں موجود ہیں کہ امام کعبہ جس مرسڈیز میں بیٹھے اس مرسڈیز کو چوما جا رہا ہے، کسی نے کہا بدعت ہے۔ آج ذریعہ رسول جس کے اندر خود رسول موجود ہے، ذریعہ رسول کا چومنا بدعت۔ ایک صلوات بھیجے اللہ۔
آج دیکھیں آپ کہ جب بھی کوئی حاجی جاتا ہے، کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے، تو وہاں کے اوپر کوڑے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی روضہ رسول کے ذریعہ رسول قریب ہی پہنچتا ہے تو بدعت حرام شیر کر کے بیچارے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو یہاں ان کی کار کو چوما جا رہا ہے جس کے اندر وہ تشریف فرما ہے امام کعبہ، تو ان کی کار کو چومنے کو کبھی کسی نے کہیں سے آواز نہیں اٹھی تھی، بدعت ہے۔ تو جب کار کو چومنا یہ بدعت نہیں ہے تو ذرعی مبارک کا بوسہ لینا کہاں سے بدعت ہو جائے گا؟ پھر علم کو چومنا کہاں سے بدعت ہو جائے گا؟ پھر ذرعی کا بوسہ لینا کہاں سے بدعت ہے؟ صلوات بھیجو پر محمد۔ تو یہ تمام چیز سنیے اور سنیے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تذکرہ آ ہی گیا ہے تو آپ کے سامنے عرض کرنا کہ ماتم کے 4 طریقے ہیں، 4 طریقوں سے ماتم ہوتا ہے۔ ایک تو ماتم یہ ہے کہ آنسو بہائے جائیں، یہ بھی غم بنانے کا طریقہ ہے کہ آنسو بہائے جائیں، یہ بھی غم منایا جاتا ہے ذریعے سے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض حضرات جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کا مصائب ہوتا ہے، وہ اپنے زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہیں، زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہیں۔ بہت توجہ رہجت کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہوں گا۔ زانو پر ہاتھ مارتے ہیں، یہ بھی ایک ماتم کا طریقہ ہے۔ سینے پر ہاتھ مارتے ہیں، یہ بھی ماتم کا ایک طریقہ ہے۔ چہرے پر تماشے لگائے جاتے ہیں، یہ بھی ماتم کا ایک طریقہ ہے۔ سر بعض حضرات جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا عالم کے جلوس میں سر پیٹتے ہوئے چلتے ہیں، یہ بھی ایک ماتم کا طریقہ ہے۔ یہ سارے طریقے قرآن میں موجود ہیں۔ صلوات بھیجو ارے میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، کاش یہ بات دور دور تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تشریح ہوگی، یہ اس وقت ہلکا تھا اشارہ ہے۔ یہ جتنے طریقے ماتم کے ہیں وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ سیرت جناب یعقوب ہے، جناب یعقوب کی سیرت ہے یہ، کہ اس میں قرآن میں موجود ہے کہ اسی طرح سے سینہ پیٹ کر ماتم کرتے تھے، وہ سر پیٹ کے وہ ماتم کرتے تھے، آنسو بہا کر وہ ماتم کرتے تھے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیا کہی جاتی ہے، کیا دمادم مست قلندر محرم گھر کے اندر۔ سنیے اس کا جواب سن لیجیے۔ کیا وہ نعرہ کبھی کبھی لگایا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی جب وہ سپا کی حکومت تھی، کہ جن کو آپ لوگ بھی بہت چاہتے ہیں، جن کو آپ لوگ بھی، لہٰذا اس کی جو حکومت تھی تو یہ بینر لگائے گئے تھے، یہاں کے اوپر بینر لگائے گئے تھے، مجھے یاد ہے، کیا دمادم مست قلندر۔ دوسرا بھی مصرع لکھ دیتے تو اچھا تھا کہ علی کا پہلا نمبر، اس کے بعد کا جو مصرع ہے وہ یہی ہے، مگر دوسرا مصرع وہ والا نہیں لکھا، بلکہ دوسرا مصرع کیا لکھا کہ محرم گھر کے اندر، محرم گھر کے اندر۔ اب توجہ رہے کرنا چاہتا ہوں، محرم گھر کے اندر، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ محرم کو گھر کے اندر ہونا چاہیے؟ یہ کون کہے گا محرم یہ گھر کے اندر ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، تمام تفسیر کی کتابوں میں واقعات میں موجود ہے کہ جناب یعقوب راستے پر بیٹھ جاتے تھے، جا کر راستے پر بیٹھ جاتے تھے، جہاں کے پر مسافر آتے رہتے تھے، جہاں پر قافلے آتے رہتے تھے، وہاں راستے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، وہاں پر ماتم کرتے تھے، وہاں پر روتے تھے۔ جب قافلے والے پوچھتے تھے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں ماتم کر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میرے ہی بیٹوں نے مجھے یوسف سے جدا کر دیا ہے، میرے ہی بیٹے ظلم کر رہے ہیں مجھ پر، میرے ہی بیٹے ستم کر رہے ہیں مجھ کے اوپر۔ تو اب یہاں کے اوپر جناب یعقوب جو ہیں وہ مظالم بیان کرتے تھے، ظلم بیان کرتے تھے، سڑک پر بیٹھے ہوئے قافلوں کے آنے جانے والے راستے پر یہاں کے پر بیٹے آتے تھے، ارے آپ باہر کو ماتم کر رہے ہیں، گھر کے اندر کیجئے۔ ارے توجہ رہے، یہ آپ باہر کیوں ماتم کر رہے ہیں، گھر کے اندر ماتم کیجئے، کیونکہ ان کا ظلم دنیا تک پہنچ رہا تھا، ان کا ستم دنیا تک پہنچ رہا تھا۔ تو جو بھی کہے کہ گھر کے اندر محرم منائیے، سمجھ لیجیے وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں دنیا تک ان کے مظالم نہ پہنچ جائیں، کہیں دنیا تک ان کا ظلم نہ پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں کرتے تھے ان کے بیٹے کہ ان کو منع کریں، جب نہیں مانے
کہا کہ نہیں، میں تو سڑک پہ بیٹھ کے ماتم کروں گا، یہیں گریا کروں گا، یہیں دنیا کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ جیسے جناب یعقوب بیٹھے ہوئے راستہ ہے تو پیچھے ہٹ چلے جاتے تھے کہ جہاں تک قافلے آتے تھے، اور قافلے آنے والوں سے کہتے تھے کہ دیکھو آگے ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے جو پاگل ہو گیا ہے، جو دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کرنا، اس کی باتوں پر اعتبار نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتم سے وہی روکتے ہیں جو قتل میں شریک ہوا کرتے ہیں، جو ظالم ہوا کرتے ہیں، وہی ماتم سے بھی روکتے ہیں، اور انہی کا نعرہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر غم مناؤ، باہر نہ مناؤ۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز محمد والے۔ یا اللہ ماتم سے روکا جاتا ہے، ظلم سے روکا جاتا ہے، ظلم کے بیان کرنے سے روکا جاتا ہے کہ تاکہ دنیا پہ کوئی خبر نہ ہو جائے کہ کون ظالم تھے اور کون مظلوم۔ لہذا پردہ ڈالنے کے لیے آنسوؤں پر روک لگی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں پر روک لگی ہوئی ہے، ہماری سسکیوں پر روک لگی ہوئی ہے۔ یہ آہیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ ظالم کے چہرے کے نقاب کو جلا دیتی ہے، اور دنیا پہچان لیتی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ صلوات بھیجو نواز۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ دیکھو اگر تم میری یاد باقی رکھو گے، اگر تم میرے ذکر کو باقی رکھو گے، اگر تم میری یاد کو باقی رکھو گے، تو اللہ نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ یہ ہماری ذمہ اللہ کی طرف سے، اس قادر مطلق کی طرف سے اعلان ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر تم میری یاد باقی رکھنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہاری یاد باقی رکھوں گا، میں تمہاری یاد باقی رکھوں گا۔ تم انسان ہوتے ہوئے، تم میرے بندے ہوتے ہوئے جب میری یاد کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دو گے تو میں اللہ ہوتا ہوا، میں قادر مطلق ہوتا ہوا تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ ماتم نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ وعدہ الہی ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز محمد۔ یہ وعدہ الہی ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ یہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج نمازیں نہ ہوتیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو آج روزے نہ ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی تو آج حج نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ اسلام کے احکام ختم ہو گئے ہوتے۔ یہی بنی امیہ کی سازش تھی، یہی ان کی پلاننگ تھی کہ اسلام ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں نمازوں کو بچا لیا، روزوں کو بچا لیا، حج کو بچا لیا، احکام اسلامیہ کو بچا لیا۔ آج پوری توجہ رہے، پوری توجہ صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں۔ آج جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں حسین کی قربانی یاد آتی ہے۔ ارے توجہ رہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو یہ اذان نہ ہوتی۔ آج جو ہم نمازوں کی صفیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا والوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں کہ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج یہ نماز کی صفیں نہ ہوتی۔ آج جو ہم حج کا مجمع دیکھتے ہیں
تو ہمیں کربلا والوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں کہ اگر حسین حج کو ادھورا نہ چھوڑتے تو آج مسلمان یہ حج نہ کر رہے ہوتے. پوری توجہ رہے. اگر حسین اپنے حج کو ادھورا نہ چھوڑتے تو آج مسلمان یہ حج نہ کر رہے ہوتے. تو جتنے اسلام کے احکامات ہیں جب ان پر ہم عمل ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمیں حسین کی قربانی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح سے کربلا کے میدان میں حسین نے قربانی دی. نماز دے کر حسین کی قربانی یاد آئی, روزہ دے کر حسین کی قربانی یاد آئی, حج دے کر حسین کی قربانی یاد آئی. اور جب ہم عزاداری ہوتے دیکھتے ہیں, جب مجلس و ماتم ہو کرتے دیکھتے ہیں, جب جلوس عزا اٹھتے دیکھتے ہیں تو ہم کو وعدہ الہی یاد آتا ہے. اللہ کا وعدہ یاد آتا ہے کہ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے. اب اس سے عزاداروں کی عظمت کا اندازہ کیجئے, عزاداروں کی شرف کا اندازہ کیجئے کہ وعدہ اللہ نے کیا تھا پورا ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہے. ایک صلوات و نواز محمد والا. دیکھیے جو تعزیہ داری ہے وہ جس طرح سے شیعہ کرتے ہیں اسی طرح سے ہندو حضرات بھی کرتے ہیں, اسی طرح سے سنی حضرات بھی کرتے ہیں. کوشامبی ایک علاقہ ہے ادھر مئو کے پاس, اور جہاں 700 سال سے وہاں پر تعزیے اٹھ رہے ہیں. 700 سال سے جو اہل سنت اور ہندو حضرات اٹھا رہے ہیں. شیعہ نہیں اس میں شامل, شیعوں کا الگ ہوتا ہے جلوس. یہ جلوس جو ہوتے ہیں وہ ہندو حضرات کے ہوتے ہیں, اور یہ جلوس اہل سنت حضرات. 22 گاؤں ہیں وہاں پر جس میں اہل سنت و ہندو حضرات رہتے ہیں, جس میں سے یہ تعزیے 700 سال سے اٹھ رہے ہیں. لیکن وہاں کے اوپر کورٹ کا آرڈر بھی ہو چکا ہے کہ جو اوپر تار لگے ہوئے ہیں بجلی کے ان کو ہٹایا جائے, کیونکہ ایک مرتبہ ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہاں کے اوپر علم جو تھا اسے ٹکرا گیا تھا. تو وہاں پر کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ یہ جو ہے انڈر گراؤنڈ کر دیے جائیں, یہ جو جتنے انڈر گراؤنڈ ہیں. لیکن وہاں کے جو افسران ہیں وہ اس میں آناکانی کر رہے ہیں اور وہاں اس سلسلے میں عہدیداروں کو پریشان کر رہے ہیں. وہاں کا ڈی ایم, وہاں کا ایس ڈی ایم وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم اپنے تعزیے چھوٹے کر دو اور تعزیے کا راستہ بدل دو, یہ کر دو, جبکہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ انڈر گراؤنڈ کر دیے جائیں, جتنے تار انڈر گراؤنڈ کر دیے جائیں. لیکن وہ تعزیے داروں کو پریشان کر رہے ہیں. اور اب یاد رکھیے کہ یہ افسران اپنی کام چوری کی وجہ سے اور اپنے تعصب کی وجہ سے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کو نقصان پہنچا ہے. یعنی افسران ہی کی وجہ سے حکومت کو نقصان پہنچا ہے. ہم یوگی جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی نقصان پہنچا ہے یہ آپ کے ناکارہ افسروں کی وجہ سے پہنچا ہے کہ جو پبلک کو پریشان کرتے ہیں اور پبلک کو آپ سے دور کر دیتے ہیں. لہذا ان افسران کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. جو کوشامبی میں وہاں کا امام باڑہ ہے, وہاں پر گاؤں کسیا ہے اور پوربی ضلع ہے کوشامبی میں, یہاں کے اوپر وہاں پر جلوس نہیں نکالنے دیا جا رہا ہے. اہل سنت بھی ہیں, ہندو بھی ہیں جو برابر ہمارے پاس آ رہے ہیں. لہذا ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ جس طرح سے, کیونکہ اس سے پہلے جب میں ملا تھا یوگی صاحب سے آج سے 2 سال پہلے, تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو روایت ہے وہ ہوگی, جس کو ہندی میں پرمپرا کہتے ہیں. ان کا پرمپرا کے مطابق ہر چیز ہوگی, اور جس کی بنیاد پر یہاں کے شیعوں کو جو لوگ قما کا زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں اس کو بھی اسی لیے انہوں نے کو اجازت دی تھی. جب کہا معلوم گیا کہ 200-300 سال سے ماتم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جو پرمپرا ہے وہ ہوگی, جو پرمپرا ہوگی. لہٰذا یوگی جی سے میں یہاں جو لوگ ہوں گے حکومت کے ان سے پہچانا چاہتا ہوں کہ وہاں کے افسران وہاں کے ہندوؤں کو, مسلمانوں کو جو عزادار ہیں وہ اذیت دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں,
اور اس سے حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ لہٰذا وہاں کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے، اور یا تو وہ تار ہٹائے جائے اور یا پھر ان کو انڈر گراؤنڈ کیا جائے، تاکہ تعزیے جو 700 سال سے نکل رہے ہیں وہ اسی طرح سے نکل سکیں۔ ایک صلوات بھیجو محمد وعلیہ۔ اب ذکر آ گیا ہے تو عرض کر دو کہ وہاں بھی گورنمنٹ کا کورٹ کا آرڈر ہے کہ انڈر گراؤنڈ کر دیا، اور 27 مئی کو آرڈر ہو چکا ہے۔ آج کیا ہے؟ جولائی، محرم شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کروایا۔ اسی طرح سے عباس باغ کی کربلا میں بھی کورٹ کا آرڈر ہے کہ وہاں پر کوئی تعمیل نہیں ہونا چاہیے، جس کو اسٹے کا آرڈر کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی راتوں کو کام کروایا جاتا رہا وہاں پر۔ وہاں کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں مافیات، ان سے پولیس ملی رہی، ان سے ایڈمنسٹریشن ملا رہا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے وہ مافیات ہیں، انہیں لاکھوں کروڑ روپے پہنچائے، جس کی وجہ سے ان کا ساتھ پولیس تو پرشاسن نے دیا۔ میں اسی لیے اس کو جانا پڑا تھا وہاں کے اوپر دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں جھوٹ بتایا جاتا تھا کام رک گیا ہے۔ جب بھی فون کرو، ارے صاحب وہاں کام نہیں ہو رہا ہے، کام تو بالکل رک گیا ہے وہاں کا۔ اچھا، اور بھی ظاہر ہے کہ وہاں پر میں کسی دوسرے کو بھیج دیتا، خدا نخواستہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ ہو جاتا تو اس پر بھی پبلک ہلچل مچ جاتی کہ ارے خود نہیں گئے دوسروں کو پٹوا دیا، کیونکہ ان کی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ہماری قوم کی زبان کا کہ کس بات کو کیا رخ دے دیں اور کیا اس کو موڑ دیں، کس کی طرف موڑ دیں۔ لہذا میں خود وہاں گیا دیکھنے کے لیے، تو وہاں کچھ لوگوں نے جو تھے وہ مذہبی نعرے بھی لگائے وہاں مجھے، اور کچھ بدتمیزیاں بھی کی، تو اس کی ایف آئی آر ہو گئی ہے، لیکن ایف آئی آر ابھی تک شکایت کے طور پر ایف آئی آر لکھی نہیں ہے، ان کی نام بنام ایف آئی آر ہے۔ اور وہاں کے اوپر لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اگر ان کے خلاف 5 محرم تک ایف آئی آر نہیں لکھی گئی، جن لوگوں نے وہاں کے اوپر جو کام کیا ہے، جو اصل مین لوگ ہیں، وہ مزدوروں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی کہ جو مزدور ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے، جو معلوم کاریگر کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے، نہیں، وہ جو مٹھ ہیں جنہوں نے بیچا ہے، جنہوں نے بیچا ان کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے۔ اور اگر 5 محرم تو ایف آئی آر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈی ایم صاحب جس بنگلے میں رہتے ہیں وہ حسین آباد ٹرسٹ کا بنگلہ ہے، وہ حسین آباد ٹرسٹ کا بنگلہ ہے، اور اس کو انگریزوں نے ضبط کیا تھا، اور اس کے بعد حسین آباد ٹرسٹ کو واپس نہیں کیا، ابھی تک واپس نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے غصبی ہے، وہ ناجائز جو قبضہ کیا تھا انگریزوں نے، آج بھی اس پر ناجائز قبضہ ہے۔ لہذا اسی میں ڈی ایم صاحب رہتے ہیں، ایک غصبی جگہ پر، ایک ناجائز جگہ پر، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اس کے پیچھے امام باڑہ ہے، ان کے بنگلے میں پیچھے اسی بنگلے میں پیچھے بہت بڑا امام باڑہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ 1995 کا ایکٹ ہے کہ جو بھی امام باڑہ ہے وہ خود بخود وقف ہوگا، اس کو وقف بورڈ پر درج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک وقف قرار پائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو امام باڑہ ہے وہ شیعہ وقف ہے۔ لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ 6 محرم کو اشارہ مجلس کے بعد ہم جائیں گے، اور اس امام باڑے کے اندر مجلس بھی ہوگی، اور اس امام باڑے کے اندر انشاءاللہ ماتم بھی ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے مطالبے اگر پورے نہ ہوئے تو 6 کو انشاءاللہ میں اکیلا چلوں گا، کیونکہ احسان بہت جتائے جاتے ہیں مجھ کے اوپر۔ جو بھی جلوس میں شریک ہو جاتا ہے سر پر سوار ہو جاتا ہے، ارے یہ کام کروا دیجئے، میں فلاں جلوس میں شریک ہوا تھا، میرا احسان آپ پر ہے، میرا احسان آپ پر ہے۔ میں نے کہا میرے باپ کے جنازے میں آئے ہوتے تو احسان مجھ پر ہوتا تمہارا، میرے جنازے میں آؤ گے تو مجھ پر احسان ہوگا۔ لیکن یہ جتنی بھی تحریکیں ہیں یہ سب عزاداری کے لیے ہیں، اوقاف کے لیے ہیں، جو ائمہ معصومین کا حق ہے۔ لہذا اگر احسان جتانا ہو تو اماموں پہ احسان جتاؤ،
اگر عزاداری کے لیے تم گئے ہو، احسان جتانا ہو، تو شہزادی فاطمہ زہرا پہ احسان جتاؤ کہ ہم آپ کے بچے کی عزاداری کے لیے گئے تھے، آپ پر ہمارا احسان ہے۔ امام زمانہ پہ احسان جتاؤ، کیونکہ اوقاف جو ہے امام زمانہ کی ملکیت ہے، ہم نے تو تمہیں صرف آواز دی ہے، خالی صرف آواز دی ہے، لہذا آپ ہم پر احسان نہیں جتا سکتے۔ آپ آواز پر آئیں چاہے نہ آئیں، لیکن ہم اکیلے جائیں گے انشاءاللہ، اس عمل کو انجام دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ 5 محرم تک یہ FIR مزدوروں کے خلاف نہیں، بلکہ جو مافیاز ہیں جو بنوا رہے ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ عاشور کی زری رکی ہوئی ہے، لہذا اس عاشور کی زری کو بھی نکلنا چاہیے، اس عاشور کی زری کو بھی نکلنا چاہیے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ حسین آباد ٹرسٹ میں اربوں خربوں کی بےمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹرسٹ جو ہے وہ شیعوں کے سپرد ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز پر محمد وآلہ، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اب ذرا سا ایک موضوع ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں، اس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ موضوع تھوڑا سا سخت ہے لیکن بہت ضروری موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کس بنیاد پر ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے اور کس وجہ سے امام حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی۔ اس کے لیے بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اگرچہ بہت تفصیلی چیز ہے، میں چاہوں گا کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور تھوڑا سا موضوع بھی سخت ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے 3 نظریے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ پیش کیا جاتا ہے جس کے لوگ بہت کم لوگ ہیں کہ معاذ اللہ حسین نے بغاوت کی تھی، حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ایک تو نظریہ یہ، بہت کم لوگ، محمود احمد عباسی جیسے لوگ کہ جنہوں نے یزید کی حمایت میں کتاب لکھی تھی، اور 2-4 لوگ اور ایسے مل جائیں گے کہ جو یزید کو حق پر کہتے ہیں، معاذ اللہ حسین کو باطل پر کہتے ہیں۔ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ امام حسین نے، یہ دوسرا نظریہ بھی خطرناک نظریہ ہے، دوسرا نظریہ یہ کہ امام حسین حق پر ہیں اور واقعی حق پر ہیں، مگر مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا خلافت راشدہ کو دوبارہ قائم کرنا، مقصد تھا نظام شورا جو پہلے تھا اس کو دوبارہ قائم کرنا۔ اس کے لیے حسین نے اپنی جان دے دی۔ اس کے لیے بہت خطرناک چیز ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے کہ اگر کوئی دوسرا امام حسین کی تعریف کر رہا ہے تو تعریف کرنے میں پرخلوص ہے، دیکھ لیے اس کے تعریف کے پیچھے مقصد اس کا کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو لہذا بہت سے سنی علماء جو ہیں وہ امام حسین کو کہتے ہیں ہاں یزید باطل پر تھا، حسین حق پر تھے، مگر کاہے کے لیے حسین نے قربانیاں دی؟ تاکہ وہ نظام شورا جو حاکم شام نے ختم کر دیا تھا اور یزید کو خود اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا، وہ نظام شورا دوبارہ واپس آ جائے۔ اس لیے حسین نے قربانیاں اتنی دی ہیں۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، تو کہتا ہاں حسین حق پر ہے، اب ہر شیعہ خوش ہو جائے گا، ارے بھائی یہ تو امام حسین کو حق پر کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ یزید باطل ہے، مگر یہ دیکھیے گا اس کے پیچھے فلسفہ کیا بیان کر رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا بیان کر رہا ہے۔ مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسین نے اس لیے قربانی دی کہ نظام شورا کو جو پچھلے خلفاء نے قائم کیا تھا وہ حاکم شام نے ختم کر دیا، اور اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ بغیر کسی شورا کے انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا۔ لہذا امام حسین چاہتے تھے وہ نظام شورا دوبارہ واپس آ جائے۔ یہ دوسرا اس سلسلے میں نظریہ ہے۔ اور تیسرا نظریہ وہ ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ نہ بغاوت تھی نہ حسین کا اجتہاد و خروج تھا، بلکہ قیام حسینی ہے، انقلاب حسینی ہے۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز پر۔ تو پہلا نہ دو تین جملوں میں بات مکمل کروں گا۔ پہلا نظریہ کیا ہے کہ معاذ اللہ حسین نے بغاوت کی تھی بحکومت وقت کے خلاف۔ بہت توجہ چاہوں گا، بڑی جو دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام میں اور امیر شام میں معاہدہ ہوا تھا، جو سلو کا کاغذ تھا اس کے اوپر جو دستخطیں ہوئی تھیں، اس کے اوپر جو سادہ کاغذ آیا تھا، توجہ رہے، سادہ کاغذ آیا تھا ادھر سے، اور کہا تھا اے حسن جو دل چاہے اس پر شرطیں لکھ دو، تم بھی دستخط کر دو گے ہم بھی دستخط کر دیں گے۔
تو امام حسن نے پہلی شرط یہ لکھی تھی کہ یہ امیر شام جو ہے وہ کتاب و سنت پر عمل کرے گا۔ ارے یہ صرف پوری امام حسن پوری تاریخ بیان کر رہے تھے، یہ شرط نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ پوری تاریخ بیان کر رہے تھے کہ کتاب و سنت پر عمل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پہلے والے کتاب و سنت پر عمل کر رہے تھے، نہ تو کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ پہلی شرط یہ، اور جانتے وہ کافی شرطیں تھی اس میں، اور آخری شرط کیا تھی جس کو چھپایا جاتا ہے، جس کو بیان نہیں کیا جاتا لیکن کتابوں میں آ گئی آخری شرط۔ آخری شرط یہ ہے کہ حکومت تمہیں تک رہے گی۔ امیر شام کو لکھ کر دے رہے ہیں، اس کے نیچے اس کی سگنیچر کہ حکومت تمہیں تک رہے گی، تمہیں تک رہے گی، لیکن جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو اگر میں زندہ رہا تو حکومت پلٹ کر میرے پاس آئے گی، اور اگر میرے بھائی حسین زندہ ہوئے، میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں، تو یہ حکومت پلٹ کر حسین تک آ جائے گی۔ یہ حکومت پلٹ کر حسین تک آ جائے گی۔ جب تک تو زندہ ہے تب تک تو حکومت کرے گا۔ ادھر دنیا سے رخصت ہوا، ادھر حکومت پلٹ کر اگر میں زندہ ہوا تو مجھ تک آئے گی، اگر میں دنیا سے رخصت ہوا تو میرے بھائی حسین تک آئے گی۔ تو تقاضا کیا تھا معاہدے کا کہ ادھر رخصت ہوا امیر شام، ادھر حکومت پلٹ تک یا حسن تک آئے گی یا امام حسین تک آئے گی۔ تو ادھر امیر شام کا انتقال دنیا سے ہوا، ادھر حکومت پلٹ تک حسین کر آ گئی۔ حکومت پلٹ کر حسین تک آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید اب جو تھا جانشین نہیں تھا، اب حسین جو تھے وہ رسول کے جانشین، اب خلیفہ وقت حسین تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب اس وصیت کے مطابق، معاہدے کے مطابق حسین تک خلافت ظاہری پہنچ گئی، تو اب حسین نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے بلکہ یزید نے حسین کے خلاف بغاوت کی ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وعلیہ ایک نظریہ تو یہ ہے تو بالکل باطل، جس کے 99.9% اہل سنت بھی اس کو نہیں مانتے ہیں کہ معاذ اللہ حسین نے بغاوت کی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حسین کا اجتہاد تھا، امام حسین نے اجتہاد کیا تھا، لیکن اجتہاد میں معاذ اللہ ان سے غلطی ہو گئی، اجتہاد میں غلطی ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اجتہاد میں اگر کوئی مجتہد میں اجتہاد کرے تو اگر اجتہاد صحیح ہو تو دوہرا اس کو صلہ ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے، اگر اجتہاد غلط ہو تو ایک گہرا ثواب ملتا ہے۔ حسین نے اجتہاد کیا لیکن اجتہاد میں غلطی ہوئی تو کم از کم حسین کو ایک گہرا ثواب ضرور مل جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ اجتہاد کب کیا تھا؟ بہت میں چاہتا ہوں یہ علمی گفتگو تھوڑی سی بچوں جوانوں تک پہنچے کہ اجتہاد کب ہوتا ہے۔ اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قرآن کی دلیل موجود نہ ہو، جب رسول اللہ کی کوئی نص موجود نہ ہو۔ نص کے ہوتے، نص سے مراد یہ رگ نہیں ہے، یہ نون و صاد، نص یعنی دلیل۔ تو دو دلیلیں ہیں اسلام میں، ایک دلیل ہے قرآن مجید، دوسری دلیل ہے سیرت رسول۔ اگر ان دو چیزوں کو اگر موجود نہیں ہے تب اجتہاد ہوتا ہے، ورنہ اگر نص موجود ہے، کوئی قرآن کی دلیل موجود ہے، اگر سیرت رسول موجود ہے تو پھر نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد نہیں ہوتا۔ مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے، قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کوئی مجتہد اٹھ کر کہہ دے کہ نماز واجب نہیں ہے تو اس کا اجتہاد نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قرآن میں نص موجود ہے کہ نماز واجب ہے۔
قرآن کہہ رہا روزہ رکھو، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب روزہ رکھنا واجب نہیں، کیا ہمارا اجتہاد ہے؟ تو یہاں پہ اجتہاد کام نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن کی نص موجود ہے، یا رسول کا کوئی واضح حکم ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف فتویٰ دے دے تو وہ اجتہاد نہیں مانا جائے گا۔ اجتہاد وہاں پر ہوتا ہے کہ نہ کوئی قرآنی دلیل موجود ہو اور نہ کہ رسول کی سیرت کی کوئی چیز موجود ہو۔ مثال پیش کر دوں، جیسے اگر آج کوئی کہے کہ صاحب سگریٹ پینا کیا ہے، تو اب زمانے رسالت میں سگریٹ تو تھی نہیں، جو کوئی حدیث ڈھونڈی جائے، کوئی قرآن کی آیت ڈھونڈی جائے، یہاں پر اجتہاد ہوتا ہے۔ یہ موقع ہے اجتہاد کا۔ ریل پر بیٹھے یا نہ بیٹھے، زمانے رسالت میں ریل نہیں تھی، یہاں پر اجتہاد ہوگا۔ ہوائی جہاز پر سفر ہو یا نہ ہو، زمانے رسالت میں نہ قرآن میں تذکرہ نہ حدیث میں تذکرہ، یہاں پر اجتہاد ہوگا۔ تو جو چیز کے لیے قرآن اور سیرت میں دلیل موجود نہ ہو اس میں اجتہاد ہوتا ہے، یعنی جہاں پر نص نہ ہو وہاں اجتہاد ہوتا ہے۔ یہاں پر خود حسین ہی نص ہیں، خود حسین ہی نص ہیں، خود حسین ہی قرآن مجید ہیں۔ ارے قرآن دلیل ہوتا ہے تو قرآن ناطق تو خود حسین ہے، قرآن ناطق تو خود حسین ہے، سیرت رسول خود حسین ہے۔ لہذا حسین کو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، جو حسین کہہ دے وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ بس تابع وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے جلدی عرض کر رہا ہوں، تو باتوں کو چھوڑ کر عرض کر رہا ہوں۔ کہا گیا حکومت کے لیے اٹھے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے، حکومت کے لیے اٹھے تھے، خلافت حاصل کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ نہ خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے نہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ راستوں میں جو قبائل آ کر ملے تھے وہ اس لیے ساتھ ملے تھے کہ حسین حکومت لینے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میں اسلام بچانے جا رہا ہوں، حکومت لینے نہیں جا رہا۔ تم چلے جاؤ، تم رخصت ہو جاؤ، نہ دولت تمہیں ملے گی نہ حکومت تمہیں ملے گی۔ کتنے قبائل تھے جن حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ جو خلافت کا تصور ان کے یہاں ہے اس کے ہم دعوے دار نہیں، اور جو خلافت کا تصور ہمارے یہاں ہے اس کی تمنا انہی نے کبھی نہیں کی۔ ارے توجہ رہدت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے تصور خلافت میں ان کے تصور خلافت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس کو وہ خلافت مانتے ہیں ان کی اس خلافت کی ہمارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور جس خلافت کو ہم مانتے ہیں اس کی انہی نے کبھی تمنا نہیں کی۔ لہذا دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے، نظریات میں فرق ہے۔ ان کیا خلافت کیا ہے، فلاں شخص بیٹھا اتنے وقت تک اس نے خلافت کی، دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر اس کے جگہ پر دوسرا خلیفہ بیٹھ گیا، اس کا انتقال ہو گیا پہلے والے کا، اب دوسرا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا حکم چلا رہا ہے، وہ مر گیا، اس کی حکومت فلاں جگہ تک تھی، فلاں مقام تو اس کی حکومت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا خلافت کا زمانہ بھی محدود ہے، خلافت کی حدود بھی موجود ہیں، خلافت کی حدیں بھی ہیں کہ یہاں سے یہاں تک خلافت تھی، عرب سے لے کر یمن تک خلافت تھی، فلاں مصر تک خلافت تھی، اور فلاں زمانے سے فلاں زمانے تک خلافت تھی۔ تو ان کے یہاں خلافت میں ایک علاقہ بھی محدود ہے، زمانہ بھی محدود ہے، لیکن ہمارے یہاں جو خلافت کا تصور ہے اس میں نہ زمانہ محدود ہے نہ علاقہ محدود ہے۔ جہاں چلے جاؤ علی ولی اللہ کی آواز آ رہی ہے، جہاں چلے جاؤ وسیع رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، جہاں چلے جاؤ خلیفۃ بلا فضل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی۔ بس جملے سن لیجئے جو کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے جب ایک خلیفہ گزر جاتا تھا تب دوسرا خلیفہ بنتا تھا، ایک خلیفہ جب گزر جاتا تھا تب پھر دوسرا خلیفہ بنتا تھا۔ ہمارے یہاں کوئی گزرا نہیں ہے،
ہمارے یہاں کوئی گزرا نہیں ہے، بلکہ ایک زنجیر ہے کہ جس کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ایک زنجیر ہے کہ جس کی کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ آج بھی علی کا حکم موجود، آج بھی حسن کا حکم موجود، آج بھی حسین کا حکم موجود، آج بھی امام زین العابدین کی سیرت موجود، آج بھی محمد باقر کی سیرت موجود۔ وہاں جب ایک ختم ہو جاتا تھا تو اس کی سیرت بھی ختم ہو جاتی تھی، لیکن یہاں سیرت کا تسلسل ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وعلیہ۔ تو وہاں زمانہ محدود ہے، وہاں مکان محدود ہے، زمان محدود ہے، مگر یہاں نہ مکان محدود ہے نہ زمان محدود ہے، بلکہ پوری کائنات کے اوپر یہ خلافت ہے، پوری کائنات پر یہ حکومت ہے۔ لہذا یہاں ختم ہو جاتی ہے، یہاں تسلسل باقی ہے۔ مصر میں کتابیں چھپی ہیں، وہ کتابوں کا کیا نام ہے؟ فقہ حضرت ابو بکر، فقہ حضرت عمر، فقہ حضرت عثمان، فقہ حضرت علی، فقہ عبداللہ ابن عباس، فقہ عبداللہ ابن مسعود۔ ہر ایک کی فقہ ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے، ارے توجہ رہے، اس میں ایک چیپٹر ہے کہ حضرت عمر نے کن کن باتوں کی جناب ابو بکر کن کن باتوں کو نہیں مانا۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، کتاب موجود ہے، اس میں ایک چیپٹر موجود ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی کن کن باتوں کی خلاف ورزی کی، کن کن باتوں کو نہیں مانا، ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ اس پر پورا چیپٹر ہے۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے فقہ حضرت عثمان، اس پہ حضرت عثمان کی لکھا ہوا ہے کہ کن کن چیزوں کے حضرت عمر کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کے خلاف فیصلہ دیا، کتنے چیزوں کو حضرت عثمان نے نہیں مانا، اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ پھر فقہ علی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علی تو وہ تھے کہ پچھلی کسی بات کو نہیں مانا۔ توجہ رہے، پچھلوں کی کسی بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنا حکم دیا انہوں نے، اپنا الگ حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جب ایک گزر گیا تو اس کی فقہ بھی ختم ہو گئی، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، جب وہ گزر گیا تو اس کی فقہ بھی ختم ہو گئی، تیسرا آ گیا۔ لیکن ہمارے یہاں جو خلفاء کا سلسلہ ہے، ہمارے جو امامت کا سلسلہ ہے، یہ نہیں کہ ایک نے دوسرے کی حکم رد کیا ہو، بلکہ علی کی تائید حسن کر رہے ہیں، حسن کی تائید حسین کر رہے ہیں، حسین کی تائید زین العابدین کر رہے ہیں، زین العابدین کا امام محمد باقر کر رہے ہیں۔ یہاں کسی کی مخالفت میں کوئی ایک حکم نہیں دیا گیا، بلکہ دوسرا ایک دوسرے کی تائید ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجو اللہ۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ وہ بس آخری جملے، لبیک یا حسین، بس آخری جملے نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک بہت زبردست بات کہی جاتی ہے سلسلے میں کہ صاحب اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آپ حضرات جو باہر ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں، اندر گنجائش بھی ہے، اندر آ جائیے، اندر گنجائش ہے بھی۔ آپ لوگ اندر آ جائیے۔
ایک صلوات بلند آواز سے بول محمد و آل محمد۔ یہ بارش ایک اکلوتی رحمت ہے جسے لوگ بھاگتے ہیں، لہٰذا اس رحمت سے لوگ بھاگا کرتے ہیں۔ تو بہرحال بس بات مجھے میری مکمل ہو گئی، آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے، دیکھیے بہت اس سے ذہن بہک سکتا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے، اللہ ہو سکتا ہے یزید کو معاف کر دے۔ ذہن کو بھٹکایا جاتا ہے، ذہن کو بہکایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ جو ہے وہ یزید کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، لہٰذا یزید پر لعنت نہ بھیجو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ اتنا بڑا، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ اتنا بڑا جرم معاف کر سکتا ہے کہ قتل حسین کو معاف کر دے، وہاں کے جتنے قتل ہوئے ہیں تمام مظالم کو معاف کر دے، اتنے بڑے جرم کو جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہم جو لعنت بھیج رہے ہیں یہ اس کو اللہ کیا معاف نہیں کر سکتا ہے؟ اتنے آپ ہی کا عقیدہ ہے، آپ ہی کا عقیدہ ہے کہ اتنے بڑے جرم کو معاف کر دے گا، اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اب تو لعنت بھیجے تو چھوٹا سا جرم ہے، کیا اس کو اللہ معاف نہیں کر دے گا؟ تو آپ یاد رکھیے کہ اللہ جو ہے وہ ظالموں کو، قرآن میں ہے کہ ظالموں پر لعنت رہے گی اور ظالم کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجو نواز کہ جس نے کربلا کے میدان میں مظالم کی انتہا کر دی۔ آج 2 محرم ہے، تاریخ وقت نہیں رہا، 2 محرم آج ہی کی تاریخ ہے کہ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے، اور امام حسین زمین کربلا پر جب پہنچے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ جس پر سوار تھے جس گھوڑے کے اوپر، اس گھوڑے کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ روایت میں کہ 7 گھوڑے امام حسین نے تبدیل کیے مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین فرماتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کو کہتے کیا ہیں؟ کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ آقا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو شط فرات کہتے ہیں، الگ الگ نام لیے جا رہے ہیں۔ امام نے آخر میں پوچھا کہ کوئی اور نام بھی ہے اس خطے کا، اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے نوحہ پڑھا، کچھ اشعار پڑھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ زمین ہمارے لیے خلق کی گئی ہے، ہم اس زمین کے لیے خلق کیے گئے ہیں، یہیں ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ ارے یہیں کے اوپر کوئی کہیں پر قتل ہوگا، کوئی کہیں پر قتل ہوگا، اور جو سامنے نشیب نظر آ رہا ہے شیور کا خنجر ہوگا اور میرا سوکھا گلا ہوگا۔ ارے تمام سواریوں سے کہو کہ اتر جائیں، کیونکہ یہ زمین ہمارے لیے خلق ہوئی ہے، ہم اس زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی کربلا کی زمین کے اوپر جناب زینب نے قدم رکھا، ایک زرد رنگ کا غبار اڑا اور شہزادی کے سر پر پڑ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ گھبرا کر کہا میرے بھیا کو بلا لو، میرے بھیا کو بلا لو۔ امام حسین تشریف لائے، بہن کیا بات ہے، آپ کیوں بلا رہی ہیں؟ کہا بھیا جیسے ہی میں نے زمین پر قدم رکھا ایک زرد رنگ کا غبار اڑا جو میرے سر پر پڑ گیا۔
اے بھیا میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم سن بچے ہیں، اس زمین سے کہیں اور چلیے، یہ زمین مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے امام نے پھر سمجھایا کہ نہیں بہن زینب، وعدہ طفلی تو یہی ادا ہو، یہی پر ہمارا خون بہے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شہزادی سے کہ خاک کربلا ہے، یہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کر سکتی، بلکہ خاک کربلا اپنی زبان بے زبانی سے آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ یہ خاک کربلا اڑ کر آپ کو کچھ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ شہزادی گھبرائیے نہیں، کہ اگر آپ کے بھیا کو کفن نہیں ملا، اگر آپ کے بھائی کو کفن نہیں ملا تو یہی خاک کربلا اڑ کر کفن مرے گی، اور یہ شہزادی اگر آپ کے سر سے چادر چھینی گئی تو یہی خاک کربلا اڑ کر پردہ بن جائے گی۔ بس 2 جملے سے زیادہ نہیں۔ کون مالک ہے ان کا؟ بنی اسد مالک ہے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا، آقا قیمت نہیں آپ سے لیں گے، آپ فرزند رسول ہیں، بھلا ہم آپ سے قیمت لیں؟ امام نے فرمایا نہیں، بغیر قیمت کے نہیں لوں گا۔ 60,000 درہم معین ہوئے، مولا نے وہ 60,000 درہم دیے، کہا کہ بنی اسد اب یہ زمین تمہارے ہی حوالے ہے، دیکھو ابھی کچھ دن بعد یزید کا لشکر آئے، ہم پر پانی بند کر دیا جائے گا، ہمارے بچے پیاس سے تڑپیں گے، 10 محرم کو جنگ ہوگی، ہماری بے کفن لاشیں کربلا کی زمین پر بکھر جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ یزیدی نہ ہمیں کفن دیں گے نہ دفن کریں گے، لہذا تم لوگ آنا اور مجھے ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد وہاں ان کی عورتوں سے کہا، اے خواتین، اے بنی اسد کی خواتین، اگر تمہارے مرد ڈریں تو ان کو غیرت دلانا، ان سے کہنا نواز رسول کی لاش کربلا کی زمین پر پڑی ہوئی ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ یزید کے ڈر سے نہ آئیں تو تم ہی کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی کھا ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ ارے حسین کو دفن ہونے کی اتنی فکر تھی، مگر روایت کہتی ہے کہ 3 دن تک لاش حسینی کربلا کی ریگ پر پڑا رہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، لاش حسینی پامال ہو رہی ہے۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے، میرا سلام ہے میرے جد حسین پر، کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے حسین کی لاش کو پامال کیا تو امام فریاد کر رہے ہیں کہ سنو ہوا کیا۔ ارے دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین و ابن سید الوسیل، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابو الحسن یا علی ابن موسى الرضا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.